بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیا۔ اسلامی شریعت میں شرم و حیا اور عرفی طور پر کچھ چیزیں جو لوگوں میں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے، سماج اس کو ناپسند کرتا ہے اور شریعت بھی اس سے ٹکراتی نہیں ہے، ایسی چیزوں کو حیا کہا جاتا ہے۔ حیا کا ویسے معنی رک جانا ہے، تو گناہ سے رک جانا، کسی کو تکلیف پہنچانے سے رک جانا، برائیوں سے اپنے نفس کو روکنا۔ اور اسی طریقے سے کچھ حضرات نے یہ کہا کہ یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک اخلاق ہے، فطری ملکہ ہے، جو آدمی کو برائی سے روکنے پر، کنارہ کشی پر آمدہ کرے اور کسی حق والے کے حق کو پورا کرنے میں کوتاہی سے روکے۔ حیا کی پھر کچھ علماء نے تفسیر بھی فرمائی۔ حیا شرعی ہوتی ہے، عرفی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے، لیکن حیا شرعی یہ سب سے اصل ہے۔ عرف میں تو کچھ چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہے جو پسندیدہ ہوتی ہے اور پھر بھی لوگ اس کو بری سمجھتے ہیں، اور پھر بھی عرف میں عرف کا بھی دخل ہے، لیکن برائیوں اور گناہوں کے ارتکاب پر نہیں۔ جیسے جیسے معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوتا گیا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے میں تھوڑا فرق آتا گیا، اور خاص کر کے ہمارا زمانہ پچھلے 200-300 سال سے جو یورپ کا غلبہ اور تہذیب ہے، مادیت اور الحادیت جو آ گئی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں بھی ہے جو عرف میں جس کو حیا نہیں کہا جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو حیا فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے حیا کا تعلق عقل سے بھی ہے۔ عامتاً لوگ کسی چیز کو معیوب سمجھتے ہیں اور وہ شریعت میں بھی معیوب ہوتی ہے، تو حیا شرعی کے تابع حیا عرفی اور عقلی دونوں رہیں گے۔ اگر یہ دونوں بھی شریعت کے مطابق ہے، عرف میں اور عقل میں، تو شریعت بھی اس کو مان رہی ہے، اور عرف اور عقل کا بھی اس میں اعتبار ہوگا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ جس طریقے سے ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم اور حیا والے تھے، وقار والے تھے۔ اس روایت میں ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ جب بھی آدمی حیا محسوس کرتا ہے لوگوں سے، تو حرام چیزوں کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے، بری چیزیں، ناپسندیدہ چیزوں کے ارتکاب سے وہ بچ جاتا ہے، اور اسی لیے فارسی میں مثل مشہور ہے، بے حیا باش و ہر سے خواہی کوش۔ بے حیا ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد جو کرنا ہو تم کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہیں اب کسی کے ساتھ کسی کی آنکھوں کی شرم ہی نہیں ہے۔ تو یہاں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آدمی شرم اور حیا محسوس کرتا ہے، ایسے امور میں جہاں حیا محسوس کرنی چاہیے، علم میں حیا نہیں ہے، جیسے صحابہ کرام کے سوالات سے معلوم ہوتا ہے، صحابیات ازواج مطہرات کے سوالات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت بشیر ابن کعب فرماتے ہیں کہ حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان من الحیاء وقارا وان من الحیاء سکینۃ، کہ حیا میں وقار اور حلم اور رضانت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حیا میں سکون ہوتا ہے، سکونت ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روایت سنائی، اور انہوں نے وہ علم جو پچھلوں سے چلا آ رہا تھا، حکماء اور زمانے کے عقل مندوں کی طرف سے، وہ قول انہوں نے نقل کیا کہ حکمت کی کتابوں میں یہ بات ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وحی الہی سنا رہا ہوں، اور تم انسانی علوم اور تجربے کی چیزیں مجھے سنا رہے ہو۔ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثونی عن صحیفتی، تم اپنے صحیفے سے سناتے ہو، حکمت کی باتیں تم نے کچھ لکھی ہوئی ہوگی۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہم کوئی حدیث سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلانے کا بھی یہ قول ہے۔ ارے بھائی، اس کا قول ہے یا نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اس نے کہا ہے تو کہاں سے کہا ہے؟ حدیث شریف سے ہی کہہ دیا ہو اور اپنی طرف منسوب کر دیا ہو، یا یہ کہ کچھ عقل مندوں نے کبھی کسی زمانے میں کوئی بات کہی ہو اپنی عقل سے، اور اتفاق سے وحی الہی اور ان کی عقل موافق ہو گئی۔ تو عقل تو خواہشات کی طرف لے جاتی ہے، عقل انسان کی اپنی حرص اور ہوس، اپنے ذاتی مفاد کی طرف لے جاتی ہے، اس کے مقابلے میں وحی الہی عدل و انصاف والی ہے۔ اس لیے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی روایتیں سناتا ہوں، روئے زمین کے اوپر 570 سال سے اوپر کا فاصلہ ہو گیا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد یہ اتنی مدت کے بعد وحی الہی نازل ہو رہی ہے، تو ہمیں تو اللہ کی وحی اور نبی کی وحی کا اعتبار کرنا ہوتا ہے،
عقل اور فلسفہ اور سائنس کی چیزیں جب تک وحی الہی کی موافقت کرتی ہے تب تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ ان سے ٹکراتی ہے اور اصولی طور پر ٹکرا رہی ہے تو ایسی چیزوں کا اعتبار نہیں ہے، یہ انسانی محض اپنی فہم، اپنی سمجھ ہے۔ سائنس میں بھی دو قسم کے علوم ہے، ایک تو فکری علوم ہے، فکر والے، اور ایک پریکٹیکل، کچھ چیزوں کی انہوں نے وجود دیا، کچھ چیزیں سمجھی اور ٹیکنالوجی کی چیزوں میں آگے بڑھے، جیسے اس وقت دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ ان چیزوں کی شریعت کوئی ممانعت نہیں کرتی، ان کے استعمال کے طریقے یا جن چیزوں کو ان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ حرام نہ ہو، ورنہ اللہ پاک نے اپنے پورے پاک کلام کے اندر اپنی حکمتیں، اپنے قدرتیں، اپنی طاقتیں، ان سب کو ذکر کیا۔ سائنس اللہ پاک کی انہی مخفی چھپی ہوئی چیزوں میں جو اللہ پاک نے طاقتیں رکھی ہوئے، سائنس اس کو ظاہر کر رہا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا ہے۔ خیر، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا۔ اس لیے علوم میں سب سے بہتر علم تو وحی الہی والا ہے، لیکن کبھی کبھار سامنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا معتزلہ، ان کو پالا پڑا اپنے زمانے کے فلاسفہ سے، تو معتزلہ نے ان کے مقابلے کے اندر دلیلیں پیش کی، لیکن بات یہ ہوئی کہ عقلی دلیلوں کا غلبہ ہو گیا اور نقلی دلیل صحیح سمجھ نہیں سکے یا نقلی دلیلیں ان تک نہیں پہنچی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا کچھ باتیں نئی کہو، تو نئی تو پرانی 1400 سال پرانی اتنی شاندار ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نئی ہے آج کل، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تو وہ سب نئی ہے، اور دنیا بھر کا لوارہ پڑھتے رہتے ہیں، کچرا پڑھتے رہتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں پہلے تو کتابوں میں تھی، اب موبائل میں آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی جو بھیجی ہے یہ سب سے انسانوں کے لیے سب سے افضل حیات للناس، جس کو قرآن نے فرمایا، جس میں لوگوں کے لیے زندگی ہے۔ آگے والی روایت، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، حضور ایک صحابی کے پاس سے گزرے، وہو یعاتب فی الحیاء، اور وہ عتاب کر رہے تھے اپنے بھائی کے اوپر، مجہول کا صیغہ ہے، ان پر عتاب کیا جا رہا تھا، اور کرنے والے ان کے دوسرے بھائی تھے، اور اگر وہ یعاتب، وہ خود اپنے بھائی کو حیا میں معاتبت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے انک لتستحی، تم شرم محسوس کرتے ہو، حتیٰ کأنہ یقول قد اضر بک، صحابی کے کہنے کا حاصل یہ نکلا کہ گویا تم اتنی شرم کرتے ہو کہ شاید اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی شرم میں کچھ نہیں بولتا ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے اور وہ یعیظ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرتے تھے، اس لیے یہاں جن کے پاس سے گزرے، جن کو عتاب کیا جا رہا تھا، ان کی طرف نسبت کر کے مجہول کا صیغہ استعمال فرمایا، چونکہ ان کے بھائی ان کو ہی نصیحت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فإن الحیاء من الایمان، تمہارے بھائی کی یہ خصلت بہت اچھی ہے اور تم ان کو اس سے روک رہے ہو، چھوڑ دیجئے۔ حیا یہ ایمانیات میں سے ہے، آدمی کو برائیوں اور گناہوں سے، بہت ساری ناہموار چیزیں، ناپسندیدہ چیزوں، مکروہات سے انسان کو بچاتا ہے، کہ لوگوں کو دیکھتا ہے سماج کے اندر یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جا رہی ہے، اب وہ سماج دیندار اور نیک لوگوں کا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس گھر میں اور اس سماج میں، اس علاقے کے اندر لوگ ان چیزوں کو معیوب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے پہلے بھی آ چکی، اشد حیاء من العذراء فی خدرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ شرم و حیا محسوس فرماتے تھے، لوگ اگر کوئی چیز کر بھی لے چھوٹی موٹی آپ کے ساتھ تو آپ اس کو برداشت کر لیتے تھے اور ناپسندیدہ چیزوں سے آپ دور رہتے تھے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم محسوس نہیں کرو گی تو جو چاہے کرو، جیسے ابھی میں نے کہا کہ کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، ہر سے خواہی کن۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ان مما ادرک الناس، اگلی نبوت سے لوگوں نے جو چیزیں سمجھی اور جو لوگوں تک پہنچی، اس میں سے میں نے بھی جو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پچھلے نبیوں کی باتوں میں سے یہ بات لوگوں تک آئی ہے، ملت ابراہیمی سے اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے واسطے سے، کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم شرم محسوس نہیں کرو گے تو جو چاہو کرو، اس لیے کہ پھر آدمی کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے، آدمی کا دماغ بے لگام ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی شرم اور عار محسوس نہیں ہوتی ہے، جو بولنا ہو بولتا ہے۔ تو ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بریک لگانے کا فرمایا، آپ اشد
حیا من القذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، تو اہل علم کو بھی وقار اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ رہنا چاہیے. کون سی باتیں کب بولی جائے، کس طرح بولی جائے، اس کا تھوڑا لحاظ کیا جائے. کبھی کبھار بہت اچھی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں آپ بات کر دیتے ہیں تو اس اچھی بات کا لوگوں میں اہتمام نہیں ہوتا، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. ہنستے ہنستے سن لیتے ہیں تو زیادہ اس کا مفاد نہیں ہوتا، فائدہ اس کا لوگوں کو نہیں پہنچ رہا. باب ما لا یستحیا من الحق للتفقہ فی الدین. دین کے مسائل سمجھنے کے لیے حق بات میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. کوئی مسئلہ آپ کو پریشان کن ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ سب کے سامنے نہ پوچھیں، اہل علم سے تنہائی میں آ کر پوچھیں. ہم لوگ ایک مرتبہ 10 دن جماعت میں گئے، اتفاق سے تنکاری کے سب نوجوان میری عمر کے بچے ہی ہمارے ساتھ تھے، سب شادی شدہ نئے نئے تھے. تو کچھ مسائل وہ شادی کے پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مول صاحب ایک تو آپ ہمارے ساتھ اسکول کے ساتھی ہیں، اس لیے چیز تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلے دوسرے مولویوں کو پوچھے تو ہمیں شرم محسوس ہو. آپ ہمارے ہم عمر بچپن سے ساتھی ہیں تو آپ کو ہم یہ پوچھ لیتے ہیں. تو کئی مسائل انہوں نے ایسے پوچھے جن کا تعلق ذاتیات سے، جنسیات سے تھا، اور وہ مسائل دوسروں کو نہیں پوچھ سکتے ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، آدمی شرم محسوس کرتا ہے پوچھنے سے. تو اس شکل اس کی یہ بھی ہے جیسے حضرت ام سلیم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک حق بات پوچھنے سے شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. کیا عورت کے اوپر غسل جنابت آتا ہے احتلام کی بنیاد پر؟ حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، جب پانی دیکھے محسوس کرے، وہ بھی اگر جو ان کا مخفی ہوتا ہے لیکن جب تری دیکھے تو ان کے اوپر بھی غسل واجب. تو حضرت ام سلیم نے یہ سوال پوچھا، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو نیچے امام بخاری نے روایت نقل کی جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں، مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، شجرۃ خضراء، سرسبز و شاداب درخت کے ساتھ جس کے پتے بھی نہیں گرتے ہیں، ولا یتحات، اور نہ پتے اس کے جڑتے ہیں. لوگوں نے کہا کنا درخت، لوگوں کی الگ الگ نظر گئی. عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے تھے، ان کی نظر فوراً گئی کہ کھجور ہے، لیکن بول نہیں سکتے تھے. وانا غلام شاب، نوجوان تھا، اور اس سے بڑی عمر کے ابو بکر و عمر تشریف فرما تھے. تو میں نے شرم محسوس کی اور میں نے دل میں کہا. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ النخلہ، کہ وہ کھجور ہے. آگے اس کے بعد فرماتے ہیں ابن عمر کے جب یہ بات ہو گئی تو میں نے اپنے والد محترم سے نکلتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ درخت کھجور کا تھا، لیکن آپ بڑے لوگ تھے اس لیے میں بولا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا لو كنت قلتها لكان احب الي من كذا وكذا. اگر تم حضور کی مجلس میں یہ بول دیتے تو حضرت عمر کے لیے ایک بڑی شان ہوتی کہ ان کے بیٹے نے یہ بات بتلائی، میرا ایک مقام بڑھ جاتا. احب الی من کذا و کذا، دنیا کی فنا فنا چیز سے بہتر. یہ بھی معلوم ہوا صحابہ کرام دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں علم کو ترجیح دیتے تھے، دینی علوم کو ترجیح دیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احب الی من کذا و کذا فرما کر بتلایا. تو دینی امور کے اندر جہاں شرم محسوس، اگرچہ عبداللہ ابن عمر تو یہاں چھوٹے تھے لیکن چونکہ وہ یہ بات کہتے تو حضرت عمر کو خوشی ہوتی، اس لیے کم عمر آدمی ہے لیکن علم والا ہے. اس دیہاتوں میں ہوتا ہے امام صاحب کم عمر ہوتے ہیں، بڑی عمر کے مصلی ہوتے ہیں، مسائل ان کو معلوم نہیں ہوتے، پوچھتے ہیں یا امام صاحب خود بتلاتے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر تفقہ فی الدین کے لیے حق بات سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، علم سے رکاوٹ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، 3 آدمی آئے، اس میں ایک تو آگے آ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم میں شرم نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ پیچھے سے آؤ اور لوگوں کو فلان کر آ جاؤ. اللہ کہ کبھی کبھار بزرگوں کی مجلسیں ہوتی ہے اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے قریب میں اہل علم رہے تاکہ ہماری بات وہ سمجھے، اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر اہتمام کر کے تھوڑا جلدی پہنچا جائے، یا عوام نے اگر ان کو دیکھا ہے تو آگے کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ کو آگے بھی فرمایا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، تم میں سے عقل مند اور سمجھدار لوگ میرے قریب آئے تاکہ میری بات سمجھے. اسی لیے امام کے پیچھے بھی سمجھدار لوگوں کو رکھا ہے کہ امام سے غلطی ہو تو درست کر سکے. نماز ٹوٹ جاتی ہو امام کی تو یہ حضرات کس طریقے سے، ایک جگہ ایسا ہوا امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور اچانک ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی، باہر نکلے. پیچھے والے نے پوچھا کہ کیا کریں، اب ہو گیا، پورا ہو گیا مسئلہ. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں آگے بڑھنے میں چلا جائے اور کس طریقے سے نماز مکمل کی جائے. تو یہ مسائل
ہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں روایتیں، اور اسی طرح تیسری جو آپ کو سنائی 3 آدمی آئے تھے، اس میں جو آگے آ کر بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتلائی، جو شرم کر کے پیچھے بیٹھ گیا ان کو یہ کہا، اور جو بالکل محروم ہو گیا ان کو بھی ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان روایتوں کے ذریعے بتلایا ہے کہ علوم کے اندر شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آگے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع انسا یقول، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سنا رہے تھے، ثابت صاحب اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تعرض علیہ نفسہا، اپنی ذات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہی تھی وہ، فقالت هل لک حاجۃ فی، اس عورت نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ کو مجھ سے ضرورت ہے، یعنی میرے نکاح آپ چاہتے ہیں، میں اپنی ذات آپ کو فدا کرنا چاہتی ہوں۔ فقالت ابنتہ ما اقل حیاها، یہ روایت جب حضرت انس سنا رہے تھے کسی زمانے میں تو اس وقت ان کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی، زمانہ بدل چکا تھا، اللہ کے رسول ان کی موجودگی میں نہیں تھے، حضرت انس ہی کچھ چھوٹے تھے، تو ان کی صاحبزادی انہوں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ حضرت انس کی صاحبزادی نے یہ جملہ کہا کہ اس کی شرم کتنی کم بے حیا تھی، وہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اب یہ کیا ہے، زمانی فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، عمروں کا فرق ہے، تہذیب و تمدن بدل جاتا ہے، اس کا فرق ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اپنی بیٹی سے اور یہ کہا کہ یہ خیر منکی، وہ تجھ سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرضت نفسہا رسول اللہ، عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہا، انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ ترجمے کے مطابقت ہو گیا تعرض علیہ نفسہا، یہ عورت ایک نیکی کا کام ازواج مطہرات کے دائرے میں شامل ہونا چاہتی تھی، اور یا اہل البیت جس کو قرآن نے تعبیر کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی کو کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری اس روایت کو اسی نسبت سے لا رہے ہیں کہ اس میں شرم محسوس کرنے کی چیز نہیں تھی، اپنے لیے قابل فخر چیز تھی، اللہ کے نبی کی حبال ازدواج میں تشریف لانا آنا۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے ہیں، اماموں کو بھی اور داعی حضرات کو بھی، اہل علم کو بھی، کہ جب تم آپس میں گفتگو کرو، لوگوں کے ساتھ دین کی باتیں کرو، تو لوگوں کو یسروا ولا تعسروا، یسر سے کام لو، اسر سے کام مت لو۔ وکان یحب التخفیف والیسر علی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر آسانی کرنا اسی کو پسند فرماتے تھے، سہولت ہی پسند فرماتے تھے۔ آپ سن چکے ہیں 2 امر ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احون کو استعمال فرماتے امت کی سہولت کے لیے، اسی کو ما تقدم من ذنبک وما تأخر میں جو لفظ ذنب آیا، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عزیمت پر عمل کرنا تھا حضور کو، لیکن امت کے لیے آپ رخصت پر عمل کر رہے تھے، لولا نشق علی امتی، اور اس طرح کے بہت سارے احوال ہیں۔ تھوڑے دن پہلے آپ سن چکے ہیں، 2-4 دن پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے جیسا بنا لیا تھا، تہجد کی نماز اس میں پڑھتے تھے، صحابہ کرام جمع ہوئے، 1 دن 2 دن، پھر دوسرے دن آپ تشریف نہیں لائے، کنکریاں ماری گئی، تو پھر آپ نے آ کر کہا کہ اگر میں تمہیں پابندی سے پڑھاؤں تو یہ تہجد تم پر فرض ہو جائے، یا تراویح کی نماز تم پر فرض ہو جائے، تو یہ یسروا ولا تعسروا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کو، اہل تقویٰ کو خود تو عزیمت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو فتویٰ دیتے وقت ان کو نرمی کرنی چاہیے۔ نرمی کا مطلب وہی ہے جو جس کی گنجائش اور سہولت اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی روشنی میں مل رہی ہو، کتاب و سنت کے اصول اور ضابطوں میں، تو اس کی رعایت کی جائے۔ یہ آگے روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، سکینوا ولا تنفروا، لوگوں کو سکون دو، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے امت پر تو سکون والا ان کو کہا جائے، ولا تنفروا، لوگوں سے اپنے آپ کو لوگوں کو نفرت میں نہ ڈالا جائے، لوگوں کو دینی امور سے متنفر نہ کیا جائے۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی طور پر دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے لی ہے کہ عبادات کے مسائل کے علاوہ معاملات کے مسائل میں ائمہ اربعہ میں سے جس کا قول بھی جواز کا ہو اس کے مطابق میں فتویٰ دے دوں عمل کرنے کے لیے، اور حضرت گنگوہی نے اجازت بھی دی۔ وہیں وجہ بتلاتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے سامنے دین کی آسان شکل آئے گی تو کہیں گے کہ کتنا اچھا دین ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا بہتر انتظام فرمایا کہ شریعت نے ہمیں آسانی دے دی۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نصوص کے خلاف فتوے دیے جائیں، وہ مراد نہیں ہے۔ جہاں نصوص میں گنجائش ہوتی ہے وہاں پر مسائل ہے۔ تو یسروا ولا تعسروا، دعوت کے مقام پر بھی اور فتوے کے مقام پر بھی، اور اہل علم لوگوں کو نصیحت کریں اس موقع پر بھی اسی طریقے کی بات کریں۔ البتہ جب معاشرے کے اندر کچھ چیزوں پر لوگوں کی طرف سے بے رخی برتی جا رہی ہو تو ایسے موقع پر تھوڑی سختی والی بات بھی کہی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس طرح کی چیزیں فرمائی، اہل علم نے بھی متوجہ کیا۔ بخاری ہی میں روایت آپ سن چکے ہیں کہ ایک صاحب لوگوں کو تھوڑے سخت احکام ذکر کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نرمی والی آیتیں ہیں اس کو تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ کہا وہ آیتیں مجھے بھی معلوم ہے، لیکن تم بھی تو اللہ پاک کے احکامات پر کہاں عمل کرتے ہو، اس لیے میں تمہیں موت اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ خیر آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو یہی نصیحت فرمائی تھی۔ قال لہما، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ دونوں کو بھیجا تھا، اس لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا۔ قال ابو موسیٰ یا رسول اللہ انا بارض یصنع فیہا شراب من الاصل، حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ یمن ہی کے تھے لیکن ایک مدت چھوڑ کر پھر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور وہاں سے یعنی جا رہے تھے مکہ مدینہ منورہ اور پہنچ گئے سیدھے اس طرف، بلکہ ابھی تو مکہ ہی جا رہے تھے، اس لیے اس وقت حضور نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی۔ وہ حبشہ تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر کے ساتھ وہ سارا جو مسلمانوں کی جماعت اور قافلہ آیا تو اس میں وہ تشریف لائے۔ ہے حضرت ابو موسیٰ اس علاقے کے تھے، اس لیے وہ وہاں کے مسائل جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفتی اور شیخ جب اپنے کسی خلیفہ کو یا اپنے کسی شاگرد کو کسی علاقے میں بھیجے، وہ وہاں کے علاقے سے اگر واقف ہے وہ شاگرد تو وہ خود وہاں کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ پوچھے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، پھر کسی علاقے میں پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں علاقے میں لوگوں کے رواجات تجارت کے الگ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے الگ ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں خلاف شریعت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نئی بات ہے، مفتی کو معلوم نہیں ہے وہاں علاقے میں تو اپنے استاد سے پوچھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہاں شہد کی شراب بنائی جاتی ہے اور اس کو بیتعن کہا جاتا ہے، اور جو کی شراب بنائی جاتی تھی اس کو مزرن، پڑھ چکے ہیں آپ کتاب الاشربہ میں یہ روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول اور قانون ذکر فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا۔ یہ بھی معلوم ہوا اس روایت سے کہ کبھی جزئیے کا جواب دیا جائے اور کبھی جزئیے کے جواب میں یعنی صرف جزئیہ ہی بتلایا جائے کہ جائز ہے یا ناجائز، اور کبھی جزئیہ پوچھا جائے اور جواب کے اندر اصولی بات بتلائی جائے۔ یہ شاگرد کو بعد میں بھی کام دیتی ہے، اس لیے حضور نے بھی یہاں کل مسکر حرام فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ علاقائی مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے علاقے کے علماء ہی کو پوچھا جائے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ گئے، وہاں پریشان کن مسئلہ ایک ہی تھا شام کا علماء کے درمیان۔ حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں ہم یہاں کی ماحول اور یہاں کی ماحولیات سے واقف نہیں ہیں، یہاں کے آپ کے جو مقامی علماء ہیں انہی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ پھر مقامی علماء میں بھی اختلاف تھا تو حضرت مفتی محمود صاحب نے کئی چیزیں اصولی ذکر فرمائی ان حضرات کے سامنے، لیکن مسئلہ ایک تو کچھ چیزیں جاننی ہوتی ہے علم حیت کی، فلکیات کی، وہ اہل علم نہیں جانتے ہیں۔ 15 ڈگری 18 ڈگری کس کو کہتے ہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، طلوع صبح صادق اور صبح کاذب اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ضد اور حد درمی نہ ہو، چاہے آپ کی کسی مخالف گروپ والے علماء نے ہی کوئی فتویٰ دیا ہو لیکن وہ صحیح ہے تو پھر محض ان کے کہنے کی بنیاد پر آپ اس کے متعلق کوئی نہ کوئی اشکال کرو، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ وہاں یہی مسائل ہے، اس لیے مسائل کم ہے۔ یہاں فقہی سیمینار ہوا ماتلی والا میں تو قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کا مسئلہ بھی یہی تھا، تو حضرت قاضی صاحب نے یہی فرمایا کہ چاند اوپر ہے جھگڑے نیچے ہیں، خیر اشارتاً فرما دیا۔ وہ ساری نزاکتیں وہاں کی جانتے تھے اور انگلینڈ والے بھی سب وہاں بیٹھے ہوئے ہی تھے، علماء بھی یہاں آئے ہوئے تھے۔ آگے روایت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اختار ایسرہما، جو ابھی میں نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم معاملہ ہی اختیار کرتے، آسان ہی، ہاں لیکن معلوم یکن اسمن، جب تک گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتا تو لوگوں میں سب سے زیادہ حضور اس سے دور ہوتے۔ یہ فتویٰ اور یہ مسئلہ اب مفتیوں کو بھی ذکر کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز کے لیے جا رہے تھے، اچانک نظر پڑی کپڑے پر کچھ نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ دھونے جا رہے تھے،
کسی نے کہا کہ آپ کے نزدیک سے اتنی مقدار معاف ہے؟ فرمایا کہ وہ عوام کے لیے میں نے سہولت دی ہے، وہ میرا فتویٰ ہے اور یہ میرا تقویٰ ہے کہ میں اپنے اعتبار سے اس طرح کروں۔ اسی لیے نمازوں میں بھی کہا جاتا ہے تنہا جب نماز پڑھے تو لمبی پڑھے، اور عوام کو پڑھائے تو سنت کے مطابق پڑھائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ ومن تقم رسول اللہ لنفسه فی شیء قط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ہاں الا ان تنتهك حرمت اللہ، اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا، جو چیزیں شعائر اللہ میں سے ہے، حرمت اللہ میں سے ہے، ان میں اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا، آپ نے جو سزائیں دی لوگوں کو، ہاتھ کاٹنے کی، رجم کی، یہ سب وہی دی، کوڑے مارنے کی، یہ اللہ کے دین کے لیے۔ جہاد میں بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ کے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے اس کے بعد حضرت ازرق ابن قیس فرماتے کہ ہم لوگ دریائے نہر ہے احواز، نہر تھی تو نہر احواز کے کنارے پر تھے، اور قد نصب عنہ الماء، وہاں سے پانی کچھ کم ہو گیا تھا۔ فجاء ابو برزۃ الاسلمی علی فرس، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو برزہ اسلمی تشریف لائے، فصلی وخلی فرسہ، آپ نے نماز پڑھی اور نماز سے پہلے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ فانطلقت الفرس، لیکن بات یہ ہوئی کہ گھوڑا چلنے لگا۔ اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اس لیے کہ یہ جب چلنے لگا تو یقینی بات ہے کہ گھوڑا بھاگ جائے گا۔ نماز چھوڑ کر انہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ فاخذها، اچھا یہ فترک صلاتہ، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز چھوڑی، وتبعہا، گھوڑے کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اس کو پا لیا۔ فاخذها، اس کو لے کر آئے، ثم جاء فقضى صلاتہ، پھر نماز پوری کی۔ ہم میں ایک آدمی تھا لہو رأی، یہاں صرف اتنا لفظ ہے لہو رأی، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ یہ شخص خارجی تھا، تھوڑا سخت تھا دین میں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی لوگوں کے سامنے اتنے الجھتے ہیں، پھر عبداللہ ابن عمر جیسا ہی جواب کہ یہ عراقی کو دیکھو کہ ہمیں مسئلہ پوچھ رہا ہے احرام کے سلسلے میں، خون کے سلسلے کا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت حسین کو شہید کیا، اس کا ان کو غم نہیں، ان کا خون بہانا جائز تھا ان کے لیے، اور یہ چھوٹے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، مسائل میں بہت شدت بھی کرتے ہیں۔ شریعت نے آسانی دی ہو تو مسائل میں سہولت دی جائے، لیکن سہولت شرعی اصول اور ضابطوں کی روشنی میں دی جائے۔ محض آپ کا تعلق والا یا کوئی بڑا مالدار آدمی ہے، آپ اس کے لیے مسئلہ تلاش کر کے کریں تو یہ اتباع ہوا ہوا، اور علامہ صادقی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ناراض ہے۔ تتبع رخصت کے لیے مسائل کو تلاش کرنا کہ رخصت کہیں بھی مل جائے، کہیں کنسیشن شریعت کی طرف سے جو کسی مفتی نے دے دیا ہو اسی کے فتوے پر عمل کریں، یہ تتبع رخصت۔ کچھ علماء اس کو ناپسندیدہ فرماتے ہیں، اور اگر حالات ناخوشگوار ہے اور اس موقع پر آپ اس طرح کر رہے ہیں رخصت تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، مطلق نہیں ہے۔ فاقبل یقول انظر الی ھذا الشیخ، یہ جو خارجی تھا اس نے دیکھا کہ یہ صاحب بڑی عمر کے ہیں، نماز میں مشغول ہو گئے تھے، گھوڑا بھاگ گیا تو نماز توڑ کے گئے، تو ترک صلاتہ من اجل فرس، اپنی نماز گھوڑے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ فاقبل فقال، یہ صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنا اس نوجوان کو کہ وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے جدا ہوا ہوں مجھے کسی نے ملامت نہیں کی، ما عنفنی احد منذ فارقت، قال وقال ان منزلی متراخن، حضرت فرماتے ہیں کہ ان منزلی متراخن، یہ صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے، فلو صلیت وترکتها، اگر میں نے نماز شروع کی اور نماز نہ توڑی ہوتی، لم آتی اہلی اللیل، تو میرا گھوڑا بھاگ جاتا اور پھر میں پکڑتا نہیں تو مجھے پیدل چلنا پڑتا، میں رات بھی اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، اتنے دور سے میں آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ میں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہا، فرآ من تیسیرہ، اور میں نے اللہ کے رسول کی بڑی آسانیاں دیکھی ہے۔ تم لوگ ہو نوجوان مفتی کہ اس طرح کی سختی کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دیکھا، چونکہ وہ خارجی ہی تھا، خارجی لوگ چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو اس طرح کی جو جماعتیں ہیں متشدد ISI جیسے لوگ، واللہ عالم اس میں بھی کچھ ہے مسلمان یا پھر سب یہود اور نصارہ ہی کا دکتہ ہے، اور داعش اور کچھ اور بھی دوسرے ملکوں کے لوگ شریک ہوئے ہیں اور نام مسلمانوں کے رکھے گئے ہیں۔ خیر، تو کچھ لوگ لیکن متشدد مسلمانوں میں ہر زمانے میں کچھ لوگ اس طرح کے رہے ہیں،
فتوے اور مسائل کے اندر بڑی شدت، مسلمانوں کو سودی نظام میں چلنے دیا جائے لیکن اسلامی بینکنگ کا نظام قائم نہ کیا جائے۔ اب وہ تو کہتے ہیں کہ بینک میں پیسے مت رکھو، تو آپ کا بولنا تو آسان ہے، دنیا میں ایک جگہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں جیسے اصول دنیا کے تمام ملکوں میں نہیں ہے، تو فتویٰ اس کی شان کے مطابق اس حیثیت سے دیا جائے جس میں اس کا جواب ہو، ایسی چیز نہ ہوگی جس میں جواب ہی نہ ہو۔ ایسا بھی ہوا ہے، ابھی ایک جگہ فتویٰ پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے پوچھا نماز کے ڈسٹینشن کا، تو انہوں نے کہا کہ فلانی چیز کے اندر ڈسٹینشن نہیں کرتے، اس میں بھی مت کرو۔ تو یہ مت کرو یا حکومت سے آپ اجازت لو، یہ باتیں تو قانون کی ہوئی، آپ کا فتویٰ کیا ہوا، عوام کو عمل کرنا ہے تو اس کے اوپر فتویٰ دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر انہو صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرآ من تیسیرہ، یہاں بتلانا حضور کی یسروا ولا تعسروا والی کیفیت بتلانا ہے۔ آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے خبر دی کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کیا، فثار الیہ الناس، لوگ اس کی طرف ٹوٹ پڑے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے غصے میں آ گئے لوگ، لیقوا بہ، یہ لیقوا بہ آ گیا تاکہ ان کو تکلیف پہنچائے، لیکن فقال لهم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دیجئے اس کو اور اس کے پیشاب کے اوپر کچھ ڈول بہا دیجئے پانی کی، او سجلن، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، چمڑے وغیرہ کی مشکی سے، بمائن فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، یہ نیا مسلمان ہونے والا ہے، مسجد نے پیشاب کیا، تصور کر سکتے ہیں آج یہاں تو کسی چھوٹے بچے نے پیشاب کیا ہو تو بھی متولی صاحب، مؤذن صاحب، کیا کیا برس پڑے لوگ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں اور نرمیاں فرمائی، ایک تو پیشاب کر رہے تھے، اچانک پیشاب منقطع ہو تو بھی تکلیف ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پریشانی بھی، مسجد کے اندر تلویث کا خطرہ ہے، اس لیے کہ جب وہ پیشاب کی چھینٹیں، بڑی عمر کا آدمی ہے، اٹکنے والے تھوڑے ہیں، رکنے والے تھوڑے ہیں، تو پوری مسجد کو تلویث میں مبتلا کر دیں گے، ساری مسجد دونی کر دی۔ الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں خالق الناس ودینک لا تکلمنہ، لوگوں کے ساتھ تم خلط ملط تو کرو لیکن اپنے دین کو بچائے رکھو، اپنے دین کو زخمی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ کا دین ہی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ دنیاوی امور انجام دیں، دینی امور کے اندر آپ بالکل چھوڑ دیں۔ والدعابۃ مع الاہل، ایک جگہ پر ہم دعوت کے لیے کل گئے، پہلے سے بڑی عمر کے لوگوں کو انہوں نے کرسیوں پر نیچے بٹھایا تھا، ہم لوگوں کو بھی اہل علم سمجھ کر انہوں نے نیچے ہی بٹھانا مناسب سمجھا، اب اس کے بعد بیٹھے تو ٹیبل کرسی آ گئی، یعنی وہی کرسی رکھ دی انہوں نے، تو امام صاحب آئے، انہوں نے بیچاروں نے کہا گھر والے کو، تو گھر والے نے سنا انسنا کر دیا، پھر اس کے بعد بھی اسی کے گھر شادی بھی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، خیر تو اس کے بعد وہ دوسرے مول صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا کیا کرنا ہے، میں نے کہا دیکھیے اب جب ان کے گھر آئے ہیں، کھا رہے ہیں اور ان کو اس کی فکر نہیں ہے ہماری، تو ویسے تو ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، میں نے تو مجبوراً دعوت قبول کی، ورنہ میں خود جمعہ کے دن اس طرح کھانوں میں شریک نہیں ہوتا ہوں، اس قسم کی ملون، تو پھر اس کے بعد ہم نے چھوڑ ہی دیا، پھر ان کو ساتھ میں دوسرے ایک آدمی تھے، ان کو احساس ہوا، انہوں نے کہا کیا کریں، تو دیکھا کہ وہ گھر والا مود میں ہی نہیں ہے، شادی کے چکر میں ہی تھا اور سب کو کھلانے میں، تو کبھی کبھار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، برداشت کر لیا جاتا ہے۔ خیر یہاں گفتگو ہے دعابۃ مع الاہل، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خوش مزاجی، ایسا نہیں کہ آپ مفتی صاحب ہے تو گھر والی پر فتوے ہی جھاڑتے رہو، اہتمام میں ہے آپ تو گھر والی پر بھی اہتمام ہی کرتے رہو، وہاں یہ نہیں چلتا، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، جج ہو، لیکن دعا مع الاہل ضروری ہے۔ خیر آج کل تو کثرت سے ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت میں لوگ اس سے پہلے کچھ کم کرتے تھے اور دین نہیں سمجھتے تھے اس کو، اللہ کے نبی کو تو دین کی تمام نزاکتیں، لطافتیں بتلانی ہے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں فرمایا گھر والوں کے ساتھ خوشگواری، خوش طبعی سے رہنا، ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرنا۔ حدیث ام ذرا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو چلی، کبھی کبھار قصہ کہانیاں اور اس طرح کی کوئی چیز بھی ہو تو اس کو بھی برداشت کر لیا جائے، وہ ملفوظات عالیہ سے آپ کو نوازے تو وہ بھی سننے پڑیں۔ تو دعابۃ مع الاہل، انبساط، لوگوں کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا، کریلا منہ چرا نہ ہو۔ ان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا حتی یقول لاخیلی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر،
روایت سن چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی فرماتے تھے. حضرت انس کے بھائی تھے اور وہ چھوٹی سی ان کے پاس بلبل جیسا کوئی پرندہ تھا, ان کا نام عمر تھا. تو یا ابا عمیر کر کے ان کی کنیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے متعین کر دی. اور ما فعل نغیر, نغیر اور عمیر را کے اوپر ختم ہو رہا ہے جملہ, ایک ہی وزن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ اپنے ساتھ عموماً پرندہ رکھتے تھے, چھوٹے بچے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. دل لگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری چڑیا شاید مر گئی تھی اس لیے وہ پریشان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل النغیر واللہ اعلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کا کیا حال ہے یا تو صرف ایسے ہی پوچھا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے لیے فرمایا. چھوٹے بچوں کا بھی ہنسی مذاق, پھر وہ ملفوظات سے بھی نوازتے ہیں, یہ بھی یاد رکھا جائے. چھوٹے بچوں سے آپ کوئی بات کرو تو اس کو تھوڑا معلوم ہے کہ آپ امام صاحب ہو, آپ مولانا ہو, آپ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وہ تو اپنی لطافت طبع سے حضرت جو بھی ملفوظات سے نوازے, جس وقت جو نکل جائے. کچھ بچے ہوتے ہیں گالیاں بولنے والے بھی ہوتے ہیں تو گالیاں بھی دے دیتے ہیں, اس طرح کی ہنسی مذاق. لیکن یہ ماں باپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت بچپن سے ہی کرنی چاہیے, اچھی باتیں سکھلائی جائے ان کو. کنت العب بالبنات, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اپنی ساتھیوں, کان علی صواحب یلعبن معی, ان کے پاس گڑیا تھی, کھیلنے کے کھلونے تھے. اور وکان علی صواحب یلعبن معی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر تھی تو کچھ اس طرح کی کھیل کھیلتے تھے وہ, اور ان کی عمر کی دوسری بچیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ جاتی تھی. وہ صواحب کا معنی سہیلیاں, بنات کا معنی کچھ لوگوں نے سہیلیاں کیا ہے, لیکن آگے روایت میں جب لفظ صواحب آ رہا ہے اور یلعبن معی کا لفظ آ رہا ہے, اور یہ بالبنات عند النبی صلی اللہ, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ گڑیا میں انسانی شکل نہ ہو, آنکھ ناک کان وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ بنائی جائے. چونکہ اس زمانے میں تو کبھی کبھار اس طرح کی چیز آ جاتی تھی, اس لیے اس میں روکنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام نہیں فرمایا. ہمارے زمانے میں بچپن سے ہی گڑیا جانوروں کی شکلیں اور ان کے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں پتلے, اس لیے. اور پھر یہاں کفر اور شرک کی بھی دنیا ہے, اس بنیاد کے اوپر یہاں تھوڑا اہتمام. پھر ایک قوم نے اپنا کلچر بنا لیا, مسلمان بھی اس کو ہائی کلچر سمجھ کر اپناتے ہیں, مالداروں کے گھروں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے, تو یہاں تشبہ بھی قومین سے بھی من وزین روکا جائے گا. البتہ اگر بچہ کھیل رہا ہے, رو رہا ہے اور اس کے پاس سے ہٹانے میں آسانی نہیں ہے, ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی اس کو اس طرح کی گڑیا وغیرہ نہ دی جائے. دوسری بہت ساری چیزیں ہیں غیر ذویل ارواح کی شکلیں وغیرہ, وہ چیزیں دی جائے اچھی تو وہ اس سے بھی کھیلیں گے. لیکن اگر اس طرح کر بھی لیا, بچوں نے گڑیا سے کھیل لیا, تو گنجائش اس کی ہوتی ہے بچوں کے حق میں, لیکن ماں باپ اس طرح کا اہتمام کریں یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے گھر میں تو یتقمعن, یہ بچیاں ادھر ادھر چھپ جاتی. فیسر بہن الی فیلعبن معی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ بچیاں ادھر ادھر منتشر ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی عمر کم تھی, ان کا لحاظ اور اہتمام فرما رہے ہیں. اس طریقے سے شوہروں کو, اس سے پہلے بھی ایک روایت سن چکے ہیں حبشہ والی, حبشی لوگ کرتب دکھلا رہے تھے مسجد کے باہر, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی رہی, حضور کے کندھے پر آپ نے اپنی داڑھی رکھی, اور پھر خود ہی فرمایا کہ ایک نوجوان عورت کتنی دیکھ سکتی ہے, اللہ کے نبی پھر بھی اتنی دیر میرے لیے کھڑے ہی رہے. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کو بھیج دیتے تھے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدارات اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمامات تھے ازواج مطہرات کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. روایتیں آپ سن چکے ہیں, اور بھی اس طرح کے کئی واقعات ہیں. المدارات مع الناس, لوگوں کے ساتھ مدارات اور اچھا سلوک کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنا, یہ بھی نرمی سے پیش آنا, اس کو مدارات کہتے ہیں. حضرت ابو درداء کی روایت آ رہی ہے وَإِنَّا لَنَقْصِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ. یہ فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کہ لوگوں کے ساتھ ہم ظاہر میں چہروں پر تو ہم ان کے سامنے خوشی کا اظہار کرتے تھے اور ہمارے دل ان کو لعنت کرتے تھے, تو لوگوں کے منہ پر تو ہنستے تھے ہم تاکہ ان کو تبسم کرتے تھے, اور دل کے اندر ہم لعنت کرتے تھے. یعنی مراد یہ ہے کہ بری چیزیں سمجھتے تھے, دیکھتے تھے,
جہاں تک ہو سکے وہاں تک تو کچھ چیزیں جو شریعت کے خلاف بالکل ہی ہے اس سے تو روکتے تھے، لیکن کبھی کبھار کچھ چیزوں میں خاموش بھی رہنا پڑتا تھا. تو چہرے سے تو ہم ان کے سامنے ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن دل کے اندر ہم اس کو برا سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ چیزیں ہوتی ہی ایسی گناہ والی. کبھی کبھار اس طرح، یہ نہیں کہ روزانہ اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کی چیزیں برداشت کرتے رہو، کبھی سامنے ظاہر کر کے اچھے انداز میں بولا بھی جائے. روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب نے اجازت مانگی، قصہ سن چکے ہیں. وہ قبیلے کے بوڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، لیکن لوگوں کو ان سے ڈرا دیا. آگے والی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائیں آئی، من دیباج مزررۃ بالذہب، سونے کی گنڈیاں تھی اس کے اوپر. یہ روایت بھی آ چکی حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممانعت آنے سے پہلے، یعنی مردوں کے لیے جو سونا استعمال کرنے سے منع کیا گیا اس سے پہلے کی یہ روایتیں ہو. اور کچھ علماء نے گنجائش بھی دی ہے اس طرح کے، صرف بٹن اگر سونے کے لگے ہوئے ہیں تو کچھ نے گنجائش دی، لیکن احتیاط زیادہ مناسب پہلے والا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقسمها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا. مزررۃ بالذہب، سونے کی تصویر یعنی اسی کپڑے سے بنایا جاتا ریشم والے. فقسمها فی ناس من اصحابہ، آپ نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیا. وازل منها واحد لمخرمہ، اور ایک ان میں سے حضرت مخرمہ کے لیے چھوڑ دیا، الگ کر دیا، عزل کر دیا. فلما جاء، جب وہ تشریف لائے تو قال خبأت هذا لك، میں نے تمہارے لیے اس کو چھپایا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا. قال ایوب بثوبه انه یریہ ایاہ وکان فی خلقہ شیء. روایت کے راوی حضرت ایوب جو اس روایت میں ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اشار ایوب بثوبہ، حضرت ایوب نے یہ کیا کہ اپنا کپڑا لیا اور اپنے کپڑے کے ذریعے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبا لی، اور قبا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے پکڑا، اور خاص کر کے جو گنڈی تھی وہ کھول کر بتلائی، کیونکہ وہ سونے کی تھی اور یہ اعلیٰ لباس سمجھا جاتا ہے، تو اس وقت ممانعت نہیں تھی. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کرنے کے لیے وہ ڈیزائن یا وہ چیز جو آدمی کو پسند آئے وہ بتلائی کہ دیکھیے یہ، اور فرمایا بھی کہ میں نے تمہارے لیے اس کو چھپایا تھا. صحابی فرماتے ہیں آگے، وکان فی قلوبہ شیء، حضرت مخرمہ تھوڑے سخت مزاج. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ بیسا العشیرہ جو حضور نے فرمایا تھا وہ ان کے لیے ہی تھا، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، وہ مخرمہ نہیں تھے، کوئی اور تھے. خیر، تو حضرت مخرمہ کی ایک کیفیت آپ سن ہی چکے ہیں. جب یہ ابا لینے کے لیے حضور کے پاس گئے تو اپنے صاحبزادے حضرت مسور کو کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو بلا لاؤ. بیٹے نے کہا ابا جان یہ مناسب تھوڑا ہے کہ حضور کو بلایا جائے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہیں، تو ایسے نہیں ہے تو آپ کو ایسے نہیں ہے تو ویسے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. خیر، اللہ کے رسول تشریف لائے اور وہ باہر لے کر ہی آئے اور یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے رکھا تھا. تو حضور نے ان کی دل جمعی کے لیے، کچھ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کی باتیں عجیب ہی ہوتی ہے، کسی بھی مجلس میں جائے کچھ نہ کچھ وہ ملفوظات سے نوازتے ہی رہتے ہیں لوگوں کو. قدیمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیتن، دوسری روایت بھی ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند قبائیں آئی اور وہی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو عنایت فرمائی. اوپر والی روایت میں بھی ایوب کا ذکر ہے اور اس روایت میں بھی ایوب بن ابی ملیکہ، یہاں بھی ان کا ذکر ہے. باب لا یلغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن کسی ایک بل سے 2 مرتبہ ڈنک نہیں کھاتا ہے. یہ بہت اچھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک مرتبہ آپ کسی آدمی سے دھوکہ کھاؤ، لیکن بار بار تو دھوکے نہیں کھائے جا سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتفاقاً ایک مرتبہ ہو جائے، ہوتا ہے ایسا. بہت سے لوگ عجیب و غریب قسم کے انداز میں آپ کے پاس آتے ہیں، دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں، پھر نظر ہی نہیں آتے ہیں، پھر آئے تو اس کے بعد بھی جھوٹ بولے کہ نہیں ہم نہیں آئے تھے، کوئی اور آیا ہوگا، آپ کی بھول ہو گئی. ایسے عجیب و غریب انداز میں لوگ آتے ہیں. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تو دھوکہ کھا سکتا ہے. ایک بل میں انگلی ڈالی اور وہاں سے کسی جانور نے ڈنک لیا آپ کو، پھر 2 بار آپ وہاں انگلی نہیں رکھیں گے. یہ سمجھا کر آپ نے فرمایا کہ کسی سے ایک مرتبہ معاملہ ہوا، دوسری مرتبہ پرہیز کیا جائے.
قال معاویہ لا حکیم الا ذو تجربۃ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حکمت جب آدمی میں آتی ہے، سمجھداری آتی ہے، یہ برسوں کے تجربے کے بعد آتی ہے۔ نوجوان آدمی علم تو پڑھے ہوئے ہیں، گجراتی میں بھی بولتے ہیں گہنا تو کھرا پر گہنا نہیں، تو یہ اس طریقے سے یہاں پر بھی لا حکیم الا ذو تجربۃ، کسی کام میں لگو آپ، برسوں تک مطالعہ کرو، مشغول رہو، تو پھر اس کے بعد آپ کی استعداد بنے گی۔ تجربے کے بعد کتابوں کی عبارتوں کے متعلق پتہ ہوگا، کون سی کتاب میں کون سی عبارت ایسی ہے جو مشکل مقامات میں سے سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے امور کے اندر بھی، حکمت والے امور کے اندر بھی بار بار کا تجربہ ہوتا ہے تو آدمی سمجھدار بنتا ہے۔ اس لیے نبوت بھی 40 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف سے دی جاتی ہے۔ لا يلغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لیکن اب مسئلہ یہاں دوسرا ہے۔ دنیا کی حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آدمی کو رخصت کیا جاتا ہے، اور اب تو وہ کام کا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر اصول اور قانون اور ضابطے اس طرح کے بنائے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اس سے دوسرا ہے۔ جتنا وہ تجربہ کار ہوتا ہے، جتنا بڑی عمر کا ہوتا ہے، علم میں پختگی ہوتی ہے، ان کی باتوں میں بھی پختگی۔ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کو، ہمارے شیخ المشائخ کو دیکھ رہے ہیں ہم، برسوں کے تجربے، حضرت کو زندگی کی اتار چڑھاؤ بہت سارے آئے، اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، صاحبزادے حضرت کے، اس عورت سے بھی اس عورت سے بھی، لیکن حضرت کے مزاج میں جو ہم نے چیزیں دیکھی، اتنا اعتدال اور ہر ایک کی رعایت، ہر ایک کے مطابق، کتنوں کی کس طریقے سے رعایت کرنا، اللہ پاک نے برسوں کے تجربے کی بنیاد پر عجیب و غریب چیزیں آپ سے نکلتی ہے۔ یعنی دینی چیزیں تو ہم حضرت سے سیکھتے ہی ہیں، لیکن دنیاوی امور خانہ داری اور سماجیات کی چیزیں بھی اتنی شاندار وہ بتلاتے ہیں۔ اسی طرح اہل علم کے درمیان کیا بات چیت کرنے کی، کس انداز سے بولنے کا، کون سے مسئلے کو کب چھیڑنے کا، یہ عجیب و غریب حکمتیں، یہ تجربے کے بعد برسوں کی، اور اہل اللہ کو تو اللہ پاک کی طرف سے گہری بصیرت بھی ہوتی ہے۔ تو لا حکیم الا ذو تجربۃ، بڑی عمر کے جو اس قسم کے حضرات ہوتے ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دینی امور میں خاص کر کے اہل علم بڑی عمر کے ہوتے ہیں، تو برسوں کے تجربے سے عجیب و غریب علم میں ایک ملکہ ہوتا ہے، فقیہ النفس وہ ہوتے ہیں، مسائل اور معاملات میں کس طریقے سے پیش آیا جائے، عجیب و غریب قسم کا حضرت کا توازن ہم نے دیکھا۔ مدارس میں بھی کن کے ساتھ کیا بات کرنے کی، کس طریقے سے بات کرنے کی، یہ ایک عجیب و غریب ایک پوری دنیا ہے اس کی بھی، تجربے کی بھی۔ باب حق زید، مہمانی کا حق۔ شریعت اسلامیہ نے مہمانوں کے سلسلے میں بھی بہت ساری فضیلتیں بتلائی، اور مہمان کو بھی کچھ اصول بتلائے ہیں۔ مہمان کو پہلے دن تو کھلایا پلایا جائے، ہدیہ دیا جائے، دوسرے دن تھوڑا اہتمام کیا جائے، تیسرے دن پھر سادہ کھانا، اور چوتھے دن حضرت کو تشریف لے جانا چاہیے۔ یہ پھر صدقہ کا لفظ فرمائے، مطلب نہیں کہ صدقے کا کھلاؤ۔ ایک صاحب نے اپنے مہمان آئے، جا نہیں رہے تھے، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا مولانا میں نے بھی فکر نہیں کی، میں نے بھی حدیث شریف پر عمل کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا حدیث شریف میں ہے کہ تیسرے دن والا پھر بعد والا صدقہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا صدقہ دینے کا کہا ہے، وہ تو اس کو سمجھایا ہے کہ اب تو کھائے گا تو اب تیرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر میں۔ خیر تو دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمرہ فرماتے ہیں حضور میرے پاس آئے اور فرمایا الم اخبر انک تقوم اللیل، یہ تعبیر ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے والد حضرت عمرو بن عاص نے مجھے کہا، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ایک تعبیر ہے کہ کسی کام میں کسی کو کسی چیز کی نصیحت کرنی ہو تو جس نے آپ کو اس کے سلسلے کی اطلاع دی ہے اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، مطلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ تم رات کو تقوم اللیل و تصوم النہار، رات میں عبادت کرتے ہو، دن میں روزے رکھتے ہو۔ کیا علم اخبر، مجھے خبر نہیں دی گئی، یعنی جو خبر دی گئی وہ صحیح نہیں ہے؟ قلت بلا، کیوں نہیں؟ قال فلا تفعل، فرمایا کہ ایسا مت کیجیے، سوئیے بھی اور عبادت بھی کیجیے، روزہ بھی رکھیے، افطار بھی کیجیے، تمہارے جسم کا حق ہے، آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق۔ امام بخاری اصل سے اس روایت کو اسی لیے لائے، ان لزوجی کا، تمہاری بیوی کا حق ہے۔ زوج کا لفظ متضاد ہے، شوہر کے لیے بولا جائے، عورت کے لیے، دونوں کے لیے عبارت کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ عَسَىٰ أَن تَطُولَ بِكَ عُمْرٌ، یہ جملہ آپ کا اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سیدھے تو حضور نہیں فرماتے تھے، اسی طرح تعبیر فرماتے تھے، انک عسیٰ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح فرمایا، ان یطول بک عمر، تمہاری زندگی لمبی ہو جائے۔ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَن تَصُومَ، یہ اشارہ کیا، اور یہی اشارہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے بھی ہیں، کاش کہ حضور کی سہولت پر میں عمل کر لیتا۔
بعد میں بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ ناپسندیدہ سمجھا کہ حضور کے سامنے جب میں نے ایک عبادت کو قبول کر لیا تو اب میں اس کو کیوں چھوڑوں، کوئی ضروری لازمی نہیں تھا، ان کی محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَن تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ 3 أَيَّامٍ، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھو، اور ہر نیکی کا ثواب 10 ملے گا، تو ایک روزہ کا 10 کا ثواب، تو مہینے کے 3 روزوں کے 30 ثواب ملے گا۔ فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ فَلِذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس طریقے سے لگاتار کرتے رہو، جو تمہاری زندگی لمبی ہوگی اس وقت تمہارے لیے پریشانی نہ ہو، تو گویا ساری عمر روزے رکھے، اس طرح تمہارا سمجھا جائے گا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو گے تو۔ قال فشددت فشدد علی، میں نے سختی کی تو اللہ پاک کی طرف سے بھی میرے اوپر اخیر عمر کے اندر پھر یہ چیز آئی، ڈالی گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اتنی تو طاقت رکھتا ہوں، اسی کو غیر ذالک، اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا کہ پھر فصوم کل جمعۃ 3 ایام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر زیادہ ہے تو ہفتے میں 3 روزے رکھا کرو۔ میں نے اپنے اوپر سختی کی تو پھر مجھ پر سختی ڈالی گئی، میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو پھر آپ نے صوم داؤدی فرمایا، 1 دن روزہ 1 دن افطار، پھر آخری زندگی میں پریشان رہے۔ خیر ان لزورک علیک حق، اس کی بنیاد پر اس روایت کو لائے۔ آگے اس کے بعد روایت دوسری، قال ابو عبداللہ یقال زور، ان لزورک علیک حق کا لفظ آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر، ان کلمات کے اوپر کچھ گفتگو فرماتے ہیں۔ ان لزورک علیک حق، تو زور اور ضعیف یہ دونوں مفرد ہے لیکن جمع مراد لیے گئے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر مفرد اور جمع دونوں استعمال ہوتے ہیں، اسی پر آگے ایک اور مثال بھی دی ہے۔ اچھا، تو یقال زور وہؤلاء زور وضعیف، یہ دونوں لفظ، ومعناہ اضیافہ وزوارہ، تثنیہ ہی کا صیغہ بولے، ارے مصدر ہی کا صیغہ استعمال کیا اور معنی اس کا واحد تثنیہ جمع سب کا ہوتا ہے، لأنہ مصدر مثل قوم رزن، جیسے ایک اور مثال دی قوم رزن قوم عدل، اس طرح کا جو لفظ بولا جاتا ہے اس کے اندر بھی رضا اور عدل دونوں مصدر ہے لیکن جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماء غور، بئر غور، ماءان غور، میاہ غور، ایک ہی لفظ غور بھی مصدر کے معنی میں، اور مصدر تثنیہ اور جمع سب کے مفہوم کو ادا کرتا ہے، واحد تثنیہ کا، اس لیے ماں کے ساتھ واحد میں بھی غورن آیا، ماءانی تثنیہ کے ساتھ بھی آیا، اور میاہم جمع کے ساتھ بھی ایک ہی لفظ آیا۔ اسی طریقے سے یہ مصدر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقال الغور الغائر، یہ بھی آگے بتلایا، اس میں فاعل کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، سورہ تبارک میں جو آخری آیت ہے یہاں بھی یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ تو الغائر لا تنالہ الدلہ، کیسے پانی کو کہا جاتا ہے جو نیچے چلا گیا ہو یا ختم ہو گیا ہو یا محنت اور مشقت کے بعد نکلے، لا تنالہ الدلہ، ڈول رسی وہاں تک نہ پہنچے، ڈول جائے لیکن پانی اندر سے نہ آئے، پانی کم ہو گیا ہو، خشک ہو گیا ہو، ڈول میں آ نہ سکتا ہو، تھوڑا ہو، ان سب کو یہ کہا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زور کا لفظ استعمال کیا تو اس سے ان کی طبیعت دوسرے ایک معنی کی طرف گئی، اور دوسری ایک آیت وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، زارِ مائل ہونا، یہ لفظ بھی ہے لیکن یہاں معنی دوسرا ہے۔ تو غائر ان لزورک علیک حق، مہمان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، اور مائل ہونے کا مفہوم بھی ادا ہوتا ہے۔ سورج اللہ پاک نے اصحاب کہف کے لیے جو نظام فرمایا اس میں فرمایا تزاور ای تمایل، سورج اتنا چھکتا تھا جتنا ان کو تکلیف نہ ہو، اصحاب کہف سوئے ہوئے ان کے لیے۔ خیر آگے روایت میں فرمایا کہ والازور الامیل، افل التفضیل ازور امیل کے معنی میں زیادہ مائل ہونا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔